السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النمل کی ابتدائی 25 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 26 سے 44 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ ہدہد نامی پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر یہ کہا کہ میں ملک سبا گیا تھا، وہاں پر دیکھا کہ ایک بادشاہ خاتون بادشاہت کر رہی ہے اور وہاں کے لوگ سورج کے سامنے جھکتے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اسی واقعے کا تسلسل آج کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس واقعے کو سنا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس بات پر اور تمہارے اس معاملے پر غور کیا جائے گا کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط تحریر فرماتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ اس خط کو ملک سبا پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ خط وہاں پر پہنچتا ہے، بادشاہ خاتون دیکھتی ہے تو اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کے بارے میں۔ تو وہ خاتون بادشاہ اپنے وزراء سے یہ مشورہ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے۔ تو وزراء کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ ہیں، اس معاملے میں آپ ہی بہتر جانتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ خاتون، وہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت ہی تحفے تحائف بھیجتی ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر یہ ملک سبا جس کا ذکر کیا گیا یہ یمن کے ایک علاقے کا نام ہے اور اس ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس تخت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ وہ تخت بہت ہی خوبصورت اور قیمتی تھا اور وہ سونے سے بنایا ہوا تھا اور اس کے پائے ہیرے اور موتیوں کے سے بنے ہوئے تھے۔ اور تفسیر روح المعانی میں بھی اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ ہے اور چوڑائی 40 ہاتھ ہیں۔ اور اس خط کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ خط ملکہ سبا کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھتی ہے اور یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ ایک معزز خط ہے۔ مفسرین اکرام یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اس ادب و احترام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کو داخل فرما دیا۔ تو ناظرین، اسی واقعے کو اور اچھے انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔
ملکہ نے کہا کہ دربار والو، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور اصلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے مال پر نظر کر لیجیے گا۔ ناظرین محترم، جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے و تحائف بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اس سے بہتر چیزیں عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بھی یہ حکم فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے پاس اپنی فوج کے ساتھ آنے والے ہیں۔ جب یہ اطلاع ملکہ سبا کو دی گئی تو فوراً یہ کہلا بھیجا کہ میں آپ کے دین کے بارے میں سوچنے کے لیے خود آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ کے یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ تخت جو سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین قیمتی تھا، اس تخت کو اپنے 7 کمروں میں محفوظ کر دیا، پھر قفل لگا دیا گیا، پھر وہاں پر نگران کو بھی مقرر کر دیا گیا۔ پھر وہ کوچ کے لیے نکل گئی۔ جب وہ کچھ ہی دور پر تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں لوگوں سے یہ فرمایا کہ اب کون ہے جو ملکہ سبا آنے سے پہلے اس تخت کو میرے پاس لا کر پیش کر دے؟ تو جنات میں سے ایک بڑے جن نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے اس کو لا کر پیش کر دوں گا۔ اور ایک مرتبہ اور اسی وقت یہ بھی ہوا کہ آپ کے ایک امتی جو اولیاء اللہ میں سے تھے وہ یہ فرمانے لگے کہ میں پلک جھپکنے کی مدت میں اس تخت کو لا کر پیش کر دوں گا۔ اور جب یہ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب وہ اللہ کے ولی جن کا نام آصف بن برقیہ تھا وہ پلک جھپکنے کی مدت میں اس تخت کو لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ان آیتوں سے یہ بات واضح طور پر ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی طاقت اور ایسی قوت عطا فرماتا ہے جو کسی اور بندے کو عطا نہیں فرماتا۔ اب یہ تخت ملک یمن میں تھا اور اس کو لانا تھا ملک شام میں۔ تو ناظرین، اتنا طویل فاصلے سے تختے کو حاضر کرنا یہ عام انسانوں کے لیے انتہائی مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان کام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے کو اور جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النمل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية قالت إن
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ناظرین محترم، آج کی تلاوت میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ اپنا وہ تخت جو 7 کمروں میں محفوظ تھا اسے وہاں پر دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہیں، اور یہ یقین کر لیتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا ایمان لے آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے نکاح فرما لیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النمل کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي امین۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتي
به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आँख के झपकने से पहले पहल उसे आपके पास हाजिर किए देता हूँ। फिर जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि ये मेरे परवरदिगार का फ़ज़ल है ताकि मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या कुफ़रान नेमत करता हूँ, और जो शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون। सुलेमान ने कहा कि मलका के इम्तिहान अक़ल के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में है जो समझ नहीं रखते। فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين। जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा ये तो गोया हू बहू वही है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान की अज़मत व शान का इल्म हो गया था और हम फर्मा बरदार हैं। وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين। और वो जो अल्लाह के सिवा उसकी परस्तिश करती थी, सुलेमान ने उसको इससे मना किया, इससे पहले तो वो काफिरों में से थी। قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله
رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا وہ جو گمراہ ہو گئے۔ کملی اوڑے ہوئے اے گیسو والے آجا، ہم سیاہ کار پڑے ہیں تیرے پالے آجا، کملی اوڑے ہوئے اے گیسو والے آجا، یا نبی دل کو میرے اور لبھا لے آجا، یا نبی دل کو میرے اور لبھا لے آجا، آجا آجا مجھے دیوانہ بنا لے آجا، آجا آجا مجھے دیوانہ بنا لے آجا، ہم سیاہ کار پڑے ہیں تیرے پالے آجا، یوں تو کہنے کو ہنسی اور بہت ہیں سارے، یوں تو کہنے کو ہنسی اور بہت ہیں سارے، تیرے انداز ہیں دنیا سے نرالے آجا، تیرے انداز ہیں دنیا سے نرالے آجا، ہم سیاہ کار